یہ آیت ہے نا یہ جو آیت ہے 7 سمندروں کی چابیاں اسی آیت کے اندر ہے. 7 زمینوں 7 آسمانوں اور جتنی بھی مخلوقات ایسی ہے جو ڈس سکتی ہے، جو چیر پھاڑ سکتی ہے، یا ایسی آفتیں اور بلائیں جو آنے والی ہیں، ان سب کو سنبھالنے کے لیے یہ آیت آخری طاقتور ترین آیت ہے. اور یہ عمل حیرت انگیز ترین عمل ہے. میں چند سانسیں پڑھواؤں گا، میں آج چند سانسیں پڑھواؤں گا، اور آپ کو علم ہے کہ یہ کتنی سانسوں کا عمل ہے؟ 40 سانسوں کا عمل ہے. اس کو دیکھتے ہوئے 40 سانسیں، اور ہر سانس میں اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، جادو، جنات، بندش، بیماریاں، ناکامیاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، الجھنوں کا ہر سانس میں تصور کرنا ہے. اگر چاہتے ہیں کہ ہمیشہ تمنگری رہے، مالداری رہے، عزت رہے، بھرم رہے، اور نسلیں پتہ نہیں کتنی آئیں گی کوئی خبر نہیں، اور ان کا رزق کشادہ رہے، کیسے ہوگا؟ کس طرح ہوگا؟ تو اس کا واحد حل اور اس کا واحد راستہ صرف یہی ہے. اپنے مالوں کو سوچیں، یہ میرا مال اللہ نے دیا ہے. میرے والد غریب تھے، میرا دادا غریب تھا، یا میرا والد مالدار تھا، یا میرا دادا مالدار تھا. آج اگر ان کی جائیداد اور چیزیں مجھ تک پہنچی ہیں تو ان کے پاس راز کیا تھا؟ یہ ضروری ہے. میرا ایک اور پیغام بھی سن لیجیے گا. یہ ضروری ہے کہ اپنی نسلوں کو فقیر اور غریب اور منگتا چھوڑ کے نہیں جانا. جتنی استطاعت ہو ان کے لیے اتنا جائیداد، پراپرٹی، مال، کوئی رزق کو چھوٹا سا چھوڑ کے جانا ضروری ہے. اپنی نسلوں کو خالی چھوڑ کے نہ جانا. اگر وسائل ہیں، حلال کے راستے ہیں، اگر نہیں ہیں کوشش کرتے رہیں. اللہ کا مال اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کا نظام اللہ کے ذمہ ہے. یہ آپ اگر اپنے پاس کچھ مال رکھتے ہیں، کچھ جائیداد رکھتے ہیں، سونے جواہرات رکھتے ہیں، یا کچھ چیزیں رکھتے ہیں، اگر آپ رزق حلال میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور سال کے بعد ان کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکھتے ہیں، تو یہ حرام نہیں ہے، اسباب کے موافق ہے اور توکل کے خلاف نہیں ہے. ایسا کرنے سے آپ گناہگار نہیں ہوں گے. ڈھاکہ میں ایک بازار ہے، اس کا نام خانم بازار ہے. خانم رئیس اعظم تھا، رئیس اعظم، پر اس نے زکوٰۃ، عشر، ہدیات، صدقات کے لیے اپنا مال محفوظ نہ کر سکا. بہت رئیس تھا. اس کے بارے میں تھا کہ 40 دن تک اگر گھوڑی دن رات دوڑتی رہے، گھوڑا دوڑتا رہے تیز رفتار، اس کی جاگیر ختم نہیں ہوگی. 40 دن 40 راتیں، 40 دن 40 راتیں ختم نہیں ہوگی. باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کو ایک چسکا پڑ گیا. وہ تھا کپڑے کے پھاڑنے کی آواز. کپڑا نا پھٹتا ہے تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے، بس اس کو آواز اچھی لگتی تھی. تھانوں کے تھان آتے تھے، وہ سارا دن قیمتی بوسکی کے، کرنڈی کے اور قیمتی کپڑے پھاڑتی تھی، اس کو ٹکڑے کرتی تھی. اس کا مشغلہ تھا. اور بیٹے کو مشغلہ یہ پڑ گیا، اس وقت نئی دیا سلائی آئی تھی، یہ ماچس کی ڈبیاں، تیلیاں، وہ ماچس کی ڈبیاں اور تیلیاں جلاتا تھا. اس کا بارود کی بو اسے اچھی لگتی تھی. بارود ہوتے نا، وہ بارود لگا ہوا تھا تو 2 بارود آپس میں ٹکراتے ہیں، شعلہ نکلتا ہے، اس سے بو بھی نکلتی ہے، اس کو بو اچھی لگتی تھی. ایک وقت آیا کہ وہ خالی ہو گیا. اور خانم فارسی کا لفظ اصل میں وہ ایک اس گلی بازار کے چوراہے میں کھڑی ہوتی تھی ایک جگہ اور بھیک مانگتی تھی، اور اس کے نام پہ خود بازار کا نام خانم بازار پڑ گیا. میں جھنگ میں گیا، پرانی بات ہے، ہمارے ایک مخلص ہیں ان کے ہاں، ایک چوک میں کھڑا تھا، تو وہ چوک سے ان کی گاڑی لینے آئی کہ آگے راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو مجھے کہنے لگے آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں. میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا. مجھ سے کہنے لگے یہ جو چوک ہے نا، فلاں فلاں، میں نام نہیں لیتا، فلاں فلاں. اس کی اتنی جاگیر تھی کہ 3 دن 3 راتیں گھوڑی دوڑتی رہتی تھی، ختم نہیں ہوتی تھی. اور پھر ان کی نسلوں میں کوئی ایسا آیا اور خود اس کو کوئی ایسی چیز پڑ گئی کہ ایک وقت تھا اسی چوک پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتا تھا. اور ایک دفعہ سخت سردی تھی، بھیک مانگ رہا تھا، سردی میں ٹھٹر گیا
और ठिठर के तू मैं छुप के, जैसे आजकल सर्दी है, रात को वहीं मर के पड़ा था, सुबह उठाया, कुछ लोगों ने चंदा करके कफन दे के दफन कर दिया। मेरे हुजूर का फरमान है, अपने मालों को ज़कात के जरिए महफूज करो, महफूज कर लो। अगर महफूज ना किया, नस्लों में फक्र और फाके, गुर्बत, तंगदस्तियां, फकीरी और मंगता होना नस्लों को देखे जाएंगे। फिर नस्लें कहेंगी, पिदरम सुल्तान बुत, हमारा बाप, हमारा दादा बादशाह था, जागीरदार था, मालदार था, हमारे बड़े बताते हैं, हमारे बड़े बताते हैं। जिंदगी भर के लिए फक्र और फाका, गुर्बत और तंगदस्ती से बचे रहेंगे। गैब से अल्लाह का निजाम ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा। अल्लाह सारे भूखे होंगे, सारे प्यासे होंगे, सारे फकीर होंगे, सारे मंगते होंगे। अल्लाह तुझे खिलाएगा भी सही, पिलाएगा भी सही, सुलाएगा भी सही। इज्जत के तकिए, इज्जत के लुक़मे, इज्जत के जाम, इज्जत के जाम। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा हदिया लेके आया, अल्लाह के वली थे। हदिया कबूल फरमाए। आप कबूल फरमा लेते थे, किसी का नहीं करते थे। मैं नहीं लेता, तेरा रिस्क हलाल नहीं है। देख के फरमा दी, तेरा रिस्क हलाल नहीं। देख के फरमाया, तेरा रिस्क हलाल नहीं। उन्हें हुजूर हलाल है, फरमाया नहीं है। तो अच्छा फरमाया, ऐसा कर, ये रिस्क ले जा, जो मुझे हदिया देता है, तुझे सबसे ज्यादा जो मुस्तहिक, जरूरतमंद मिले उसको दे। देने के बाद फिर उसका पीछा कर। वो इन पैसों से करता क्या है? अब मुर्शिद का हुक्म था, फरमान था, किया। देखा तो एक लूला, लंगड़ा, अपाहज, माजूर, अंधा, काना, कपड़े खस्ता हाल, बिल्कुल बेबस, और भीख मांग रहा है। इसका दिल नरम हुआ और कहा कि इससे बड़ा जरूरतमंद फिर कोई नहीं है। उसको जाके माल दिया, पीछा किया। चलते 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 उसने जाके ना आगे गया तो ना वो लूला था, ना वो लंगड़ा था, ना वो कंधा था, काना था, ना वो अंधा था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। और ये हैरत से देख रहा है। करते करते जाके उसने उन पैसों से हराम काम किया। खामोशी से आ गए, आपका फरमान ठीक है, मैं अब ये मेरे पैसे ले, ये जाके ना किसी ऐसे बंदे को दे जो तुझे सबसे ज्यादा मालदार नजर आता हो, खुशहाल नजर आता हो, बेहतरीन नजर आता हो। अब पैसे ले लिए। अब देखा तो एक साहब है, बड़े कीमती घोड़े पे, लाजवाब पोशाक है और बहुत अच्छी हालत है उनकी, बहुत अच्छी हालत। सोचा कि हजरत ने फरमाया था कि सबसे ज्यादा खुशहाल को देना है। उसको जाके पैसे दिए, उसने ले लिए। अब उसका पीछा किया। वो ऐसी दुकान पे गया जहां से राशन लिया जाता है। उसने थोड़ा थोड़ा राशन लिया। हैरान हो गए, इतना मालदार आदमी है, ऐसे राशन ले रहा है जैसे कोई बंदा रोज की यार रोज की खाए, इतना जरूरतमंद। उसका पीछा किया। एक पुरानी हवेली थी, एक पुराना महल नुमा एक घर था, टूटा फूटा। उसका जाके दरवाजा खटखटाया। अभी अंदर जाने ही लगा था तो इसने लगाम पकड़ ली। उसने देखा तो है तो वही जिसने आज मेरी मदद की है। कहा तुझे अल्लाह का वास्ता है, अब मुझे अपने हालात बता दे। तो कहने लगा तूने जिसका वास्ता दिया है और फिर तूने मेरी आज मदद की है, मैंने आज तक अपने हालात किसी को नहीं बताया। मैं रईस आजम था। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ गई और फक्र, फाका, गुर्बत, तंगदस्ती खत्म, हर चीज खत्म हो गई। कई दिनों से मैं भी भूखा हूं, मेरा घोड़ा भी भूखा है और ये मैंने कपड़े संभाल के रखे हुए हैं। ये एक लिबास है रखा हुआ है, बाहर इसी लिबास में निकलता हूं, किसी को यह शक ना पड़ जाए ये भूखा है, यह फक्र की हालत में है, यह गुर्बत की हालत में है। मेरे हाल से कोई सवाल का दरवाजा ना खोले, गौर से समझेगा। मेरे हाल से कोई सवाल का दरवाजा ना खुले, मैं ऐसा हाल बनाऊं लोग मुझे सवाली समझें। कि कुछ लोग जुबान से सवाली नहीं होते,
میرے آقا کا فرمان ہے اپنی بیماریوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو. اور صدقہ، یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد تلاش کرو، زکوٰۃ تلاش کرو. کس کو دینی ہے؟ کون ضرورت مند ہے؟ کون ایسا ہے جس کو بظاہر لوگ مالدار سمجھتے ہیں، اندر سے خالی ہے، کھوکھلا ہے. ہوا یہ، ایک خیر کے کام کے لیے پیسے جمع کرنے تھے. خیر کے کام کے لیے اس وقت 24,000 تھا. بہت بڑی رقم تھی. 24,000 مجھے چاہیے تھا. تو کہنے لگے کہ میں نے سوچ کے کہاں سے لے آؤں، ہے نہیں. روز کماتا ہوں، بچوں ٹھیک ہیں، گھر پل رہا، دودھ لاتا ہوں، بیچتا ہوں، ایک نظام ہے میری، سردی گرمی بارش طوفان کی ترتیب چل رہی ہے، کہاں سے لاؤں؟ تو کہنے لگے خیال آیا یہ موٹر سائیکل نہ بیچ دوں. فوراً اٹھا، موٹر سائیکل لے گیا. غالباً مجھے بتایا کہ 28,000 کا یہ یاما موٹر سائیکل بکا. اور بیچنے کے بعد میں نے اٹھا کے سارے پیسے 24 ادھر دے دیے، باقی رکھ لیے. اب خالی ہو کے بیٹھ کے پھر مصلی بچھا کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. اور مانگتے مانگتے عالم یہ ہوا کہ میں فقیر ہو گیا. اللہ نے مجھے 4 دن آزمایا. اس نے الفاظ جو استعمال کیے نا، پنجابی کا لفظ، وہ اللہ نے نا 4 دن منو دب کے رکھا. ہاں، لاہور کی پنجابی اور فیصل آباد کی پنجابی میں بڑا فرق ہے. فیصل آباد کی پنجابی خالص سکھوں والی پنجابی ہے، لاہور کی پنجابی میں بڑا فرق ہے. دب کے رکھا. تھوڑا سا آزمائش آتی ہے، اللہ دیکھتا ہے کچا ہے یا پکا ہے. کہا بس. اس کے بعد میں نے اللہ سے کہا، اللہ، طارق بن زیاد نے ساری کشتیاں جلا دی تھیں اور کہا کہو اب بتاؤ اپنی فوجوں کو کہاں بھاگو گے؟ ادھر بھی موت ہے، ادھر بھی موت ہے، پھر لڑتے لڑتے مر جاؤ. پیچھے سمندر کی موت، ٹھیک، اور آگے دشمن کی موت ہے. کشتیاں ساری آگ لگوا دی. آپ کرو، بولو کیا کرو گے؟ بولو کیا کرو؟ اللہ نے سارا نظام فتح دے دی، کامیابی دے دی. اور کہا پھر اللہ نے میرے لیے جو دروازے رزق کے کھولے ہیں، اب مجھے کوئی بھی چیز ضرورت ہوتی ہے میں گھر کی چیز بیچ دیتا ہوں اور بیچ کے اللہ کے خزانوں میں دیتا ہوں بغیر سوال کے. اس کے الفاظ ہیں، کیا الفاظ ہیں؟ بغیر سوال کے اللہ مجھ پہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ میری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، اللہ نے مجھے خوشحالی دی ہے. اور مجھے کہنے لگے سارے گر مجھے حاجی صاحب نے بتائے تھے، اللہ سے لینے کے سارے گر یہ مجھے حاجی صاحب نے بتائے تھے. تو آپ کو ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جس کو بھی دیکھیں گے کہ اس کی نسل در نسل، نسل در نسل رزق کے دروازے ہیں، تو وہ کھلیں گے صرف دینے کے نام پہ. سوال کے دروازے کھولنے کے نام پہ، سوال کے دروازے کھولنے کے نام پہ کبھی نہیں کھلیں گے. ورنہ رزق آج کل کے ماڈرن جوئے میں چلا جائے گا. آج کل کے ماڈرن جوئے آئے ہوئے ہیں. اپنے رزق کو میرے آقا کا فرمان ہے، اور بیماریوں کا علاج صدقوں سے کریں. اور صدقے سے مراد صرف بکرا نہیں، صدقے سے مراد صرف سریاں نہیں، صدقے سے مراد کالے مونگ نہیں، صدقے سے مراد تیل سوئیاں نہیں، صدقے سے مراد یہ میں مختلف آپ کو تک انداز بتا رہا ہوں. یہاں LOS ہے لاہور کے ساتھ، یہ پہلے نہیں بنا تھا، نالا تھا. نالے کے ادھر ایک سمن آباد کی طرف سڑک جا رہی ہے، پرانی بات ہے. وہاں کچھ بندے نے کتابیں لگائی ہوئی تھی، میں کتابیں دیکھ کے تو آ گیا. پھر دل میں آیا کہ یہ ضرورت مند ہے. ہمارے ایک مخلص ہیں، ہمارے دوست فیصل شمسی، میں نے ان کو بڑا نوٹ دیے. میں نے کہا جا کے نا اس کو کس طرح رکھ کے پھر چلا جاتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ خوددار آدمی نہیں لے گا. اور انہوں نے ایسا کیا. سوچیں کہ میرے مال اللہ نے دی ہے، کیا میں اپنے مال کا صدقہ اگر نکال رہا ہوں تو وہ دے کہاں رہا ہوں؟ ضرورت مند کیا میں تلاش کر رہا ہوں؟ اور میں ضرورت مندوں میں سب سے پہلے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر پردیسی چوتھے، پھر مسکین ہے، پردیسی ہے، مسافر ہے، یتیم ہے. ضرورت ہے اس چیز کی، اس کی ضرورت ہے. کیونکہ یہاں جتنے مانگنے والے ہیں ان کے بارے میں صرف ایک لفظ کہوں گا، یہ لفظ آپ پکا رکھ لیں، یہ سب خواہشات کے مانگنے والے ہیں، ضروریات والے نہیں ہیں. خواہشات،
اتنا بڑا بنگلہ، اتنی بڑی سواری، فلاں برانڈ کا موبائل، فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، یہ خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے. یہ لفظ بھی ذہن نشین رکھیے گا، میرے ساتھ بولیں، خواہشات کی، ضروریات کی حد ہے، خواہشات کی حد نہیں ہے. عاجزانہ دعاؤں کے ذریعے اگر اپنی مصیبتیں، اپنی بلائیں، اپنی پریشانیاں اور اپنی تکلیفیں ٹلوانا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے ساتھ کون سی دعائیں ہوں؟ عاجزانہ دعائیں، عاجزانہ دعائیں. فرمایا امام زین العابدین جب دعائیں مانگتے تھے اور ان کی دعاؤں کے اندر جو درد ہوتا تھا اور غم ہوتا تھا اور ان کی دعاؤں کے اندر جو پلبلانا اور بلبلانا اور کرب اور تکلیف ہوتی تھی، فرمایا ہنستے اپنی ہنسیاں بھول جاتے تھے، سونے والے سونا ترک کر دیتے تھے، اونگنے والے اونگنا چھوڑ دیتے تھے، اور وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگ جاتے تھے. ان کا رونا ہی اتنا تھا، وہ ہنسیاں تو بخشی بخشوائی تھی. اور ان کا نام زین العابدین، نام تو ان کا علی ہے، زین العابدین پڑا اس لیے عبادت کرتے 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 وہ عبادت گاروں کے امام بن گئے. یہ تسبیح خانہ جو آپ کو راستے دے رہا ہے، تسبیح خانہ جو منزلیں دے رہا ہے، یہ راستہ، یہ منزل ساری کے ساری اس لیے ہے کہ اس منزل اور راستے کے پیچھے دعاؤں کی طاقت ہے، دعاؤں کی طاقت ہے. ان دعاؤں اور اعمال کو اپنے ساتھ ایسے سینے سے لگا لیں. ان دعاؤں اور اعمال کے اندر حیرت انگیز دنیا ہے. جب سے تسبیح خانے کے ساتھ نسبت ہے، دعاؤں کی کیا کیا طاقتیں دیکھی، دعاؤں کی کیا کیا تاثیر دیکھی. سنوں گا نہیں، بس صرف دل میں سوچیں، میرے سوالوں کا جواب دل میں دیں. دعاؤں کو کیسے آزمایا. خود ہی تو کہتے ہیں فلاں وظیفہ پڑھا یہ ہوگا، فلاں عمل کی، یہ دعائیں تو ہیں ساری. کیا ہیں؟ ساری میری حدیثیں، میرے آقا کا فرمان دعائیں، سارا قرآن دعائیں، ساری تسبیحاں دعائیں، اور سارے دل سے گڑ گڑانے والے لفظ وہ جسی زبان میں بھی ہوں، جس کلام میں بھی ہوں، وہ سب دعائیں ہیں. اللہ کو یہ مانگنا پسند ہے. اللہ کہتا ہے پھر وہ مصیبتیں جو کھجور کے درختوں سے نیچے آ چکی ہوتی ہیں، میں ان کھجوروں کو بھی، ان درختوں کو بھی، ان مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہوں، اور وہ مصیبتیں جو تیری آنکھیں نے دیکھ چکی ہیں ان کو بھی ٹال دیتا ہوں، اور وہ بلائیں آفات جو زندگی میں تیرے سامنے ہیں ان کو بھی ٹال دیتا ہوں. یہ ساری بلائیں اور آفات اور یہ ساری تکلیفیں میں اس وقت ٹال دیتا ہوں جب تیری دعاؤں کی طاقت تیرے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے. کیونکہ دعاؤں کی ایک طاقت ہے، دعاؤں کی ایک تاثیر ہے، دعاؤں کا ایک حصار ہے، دعاؤں کا ایک کوٹ ہے، اور دعاؤں کا ایک قلعہ ہے، اور دعائیں ایک ڈیفنس وال ہیں، اور دعائیں حفاظت کا نظام ہے، اور دعاؤں سے آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں ایسی ٹل جاتی ہیں.